رانا صاحب، ڈکی بائی نے بہت سارے انکشافات کیے ہیں کہ تحقیق کے نام پر اس پر بہت زیادہ تشدد کیا گیا ہے. آخر ایسی بہت ساری اور بھی شکایات ملتی ہیں کہ پولیس ٹارچر بہت زیادہ کرتی ہے، دوسری طرف قوانین بھی ایسے موجود ہیں. رہنمائی کیجیے گا کہ اگر ایسی صورتحال ہو کہ تفتیش کرنے والے بہت زیادہ تشدد کریں، ماریں پیٹیں، تو ان کے کیس کو لے کر کیسے چلا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جتنی بھی فورسز ہیں انٹرنیشنلی، ٹارچر کی شکایات پوری دنیا میں آتی ہیں، مگر پاکستان میں بے لگام زیادہ ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں قصور میں جسمانی ریمانڈ کے دوران ٹارچر کر کے اسے مرڈر کر دیا گیا. اس کے بعد وہاڑی میں وکیل صاحب کے گھر پہ ابھی آپ نے سنا ہے، اس کے بعد اس کو مار دیا گیا. تو یہ معاملات پولیس کے جو ہیں بیک ٹو بیک جو ہیں وہ اکثر ہوتے رہتے ہیں. ان کا تدارک کیسے کیا جائے، وہ یہاں قانونی اس میں کیا معاملات ہیں. اگر پولیس کوئی کام کرتی ہے، کسی کو ٹارچر کرتی ہے، تو اس پر انہی دفعات کے ساتھ مقدمہ درج ہو سکتا ہے جن دفعات کے تحت کسی عام شہری کوئی ٹارچر کرتا ہے تو اس پہ ہو سکتا ہے. پلس ان کے خلاف ڈپارٹمنٹل ایکشن ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی اس طرح پکڑ کے کسی کو لے جاتے ہیں اور غیر قانونی طور پہ کنفائن کیا جاتا ہے اور ٹارچر کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے ہم سیشن کورٹ میں بھی پٹیشن فائل کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہائی کورٹ میں بھی ہم ہیبیس پٹیشن فائل کر سکتے ہیں کہ اس بندے کو برآمد کیا جائے، اور اس کے علاوہ اس کے خلاف جو ہے کارروائی بھی کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک آپ ایک پرٹیکولر کیس کا ڈکی بائی والا ذکر کر رہے ہیں، اس میں تو بڑے سنگین الزامات ان پہ لگے، جو ایف آئی اے آفیشلز ہیں ان پہ، کہ ہمارے ایک ادارے کا نام یوز کر کے تو پیسے اکٹھے کر رہے تھے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس سے کروڑوں روپیہ جو ہے لیا گیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان افسران سے ریزائن بھی بے شک انہوں نے کیے ہیں، لیے گئے ہیں، انہوں نے کیے ہیں، ابھی تک وہ جیل کے اندر ہیں اور انڈر کسٹڈی بھی رہے ہمارے جو ہیں سیکیورٹی ادارے ہیں ان کی. تو اس طرح کے معاملات کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے اس ملک کے جو ہمارے اداروں کے ہیڈز ہیں ان کو خاص طور پر، کیونکہ دیکھیں جوڈیشری میں بھی معاملات یا عدالتوں میں معاملات تب آتے ہیں جب ایگزیکٹو فیلئر ہوتا ہے، جب ایگزیکٹو اپنا کام نہیں کر، کسی کی پراپر ایس ایچ او ایف آئی آرز دے رہا ہے تو اس کے خلاف کورٹ میں پٹیشن فائل نہیں ہوگی. اگر سب رجسٹرار معاملات کر رہے ہیں، ایل ڈی اے پراپر کام کر رہا ہے تو اس کے خلاف بھی اداروں میں نہیں جایا جائے گا. تو یہ سارے معاملات اس وجہ سے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی شخص ٹارچر کرتا ہے، یہ چیزیں کرتا ہے، تو اس پولیس والے کو ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، ہم جو معاف کر دیتے ہیں. اب جج صاحب کے بیٹے نے 2 لڑکیوں کو نیچے دے دیا، 4 دن بعد معافی لے لیجیے. ٹھیک ہے. اب وہ ریمنڈ ڈیوس کی معافی لے لیجیے. ٹھیک ہے. تو ہمیں اگر کوئی ٹارچر دباؤ آ جاتا ہے نا، دباؤ آ جاتا ہے، تو مگر میرا مشورہ یہ کہ جہاں تک سٹینڈ ہو وہاں تک سٹینڈ لے لینا چاہیے. اچھا، ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ ریمانڈ کے نام پر کورٹ کے اندر بھی تو پوچھا جاتا ہے نا کہ اس کا میڈیکل ہوا ہے یا نہیں ہوا، پتہ چلے اس پر کتنا ٹارچر ہوا ہے پہلے. دیکھیں، ٹارچر کو ثابت کرنے کے لیے میڈیکل میں ہی جانا پڑے گا. ٹھیک ہے. جتنی ہماری دفعات ہیں کہ کسی کو کوئی کورٹ اس پر ایکشن نہیں لیتی، اس صورتحال کو سمجھتی نہیں ہے کہ جب کسی پر تشدد کے ملزم ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے مارا بہت جاتا ہے، دیکھیں تشدد کیا جا رہا ہے. اس میں بھی 2 چیزیں ہیں. ایک، جس شخص کو اریسٹ نہیں کیا جاتا اور ٹارچر کر کے باہر چھوڑ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا تو مجسٹریٹ کے پاس کام نہیں ہے، اس نے تو ڈائریکٹ اپلیکیشن جا کے دینی ہے. ظاہر ہے ماورائے عدالت ہے وہ. ٹھیک ہے. اس کے لیے بھی پہلے اس کو جا کے میڈیکل کروانا پڑے گا کہ ٹارچر میں کیا چیز آئی، کون سی دفعات لگیں گی، ٹارچر کس لیول کا تھا. ٹھیک. اب اس میں کون سی جو ہمارے سیکشن ہے اٹریکٹ کرتے ہیں. اگر تو وہ انڈر کسٹڈی ہے تو وہ تو پھر مجسٹریٹ کو اسی وقت ہم کمپلین کر دیتے ہیں نا کہ جی اس نے ٹارچر کیا، اس کو میڈیکل کروایا جائے، تو مجسٹریٹ اس پہ آرڈر کر دیتا ہے. تو اس آرڈر پہ تحت جو میڈیکل آتا ہے تو اس کے تحت ان کے خلاف کارروائی شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے دونوں جو چیزیں ہیں وہ تھوڑی ڈسٹنکٹیو ہیں. اس کے مطابق پھر جو ہے قانون کے مطابق ان کو چیزوں کو جو ہے آگے لے کے جائیں. مگر کسی کے خلاف بھی ٹارچر، مگر نارملی لوگ اس پہ کارروائی نہیں کرتے. اچھا، آپ یہ بھی بتائیں کبھی ایسا اتفاق ہوا کہ آپ نے کوئی ٹارچر سیل دیکھے ہوں؟ دیکھیے، میں نے کیوں دیکھنے ہیں جی، ہم نے پٹیشن فائل کی ہے تو اکثر روٹین کی بات ہے. کہ مجھے یاد ہے کہ ہم نے ایک پٹیشن فائل کی تھی تو اینٹی کرپشن والوں نے ایک بندے کو
28 दिन से रखा हुआ, तो डेली उसके अकाउंट से पैसे भी ट्रांसफ़र किए जा रहे थे और उसे टॉर्चर भी किए जा रहे थे। तो उसके फिर पिटिशन दायर करके हमने बरामद करवाया। तो ये तो रोज़ का काम है, और ख़ास तौर पे अब इदारे कई कि महीने कई दिन जो है वो उनको बग़ैर किसी मुकदमा दर्ज किए चीज़ें उसके जो है वो बैठा के रख छोड़ते हैं। तो उसमें हमारे लोगों का भी कसूर है कि फौरी तौर पे पिटिशन फाइल करें। कम से कम अभी मैंने एक केस किया था वो लिटरेचर का, इवन कि उसको पहले उन्होंने 1 माह जो है विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ केस, मैं आपको बताता हूँ बेल कैसे होगी, उसकी रजिस्ट्रेशन ऑफ केस जो है उसको जेल में रखा, सॉरी अपना हवालात नहीं है, किसी भी सेंटर में रखा। तो उसकी वाइफ ने एक पिटिशन फाइल कर दी थी कि इसको गैर कानूनी तौर पे रखा गया। 1 महीने के बाद उन्होंने पर्चा देके उसको बाकायदा अरेस्ट कर लिया। तो इस ग्राउंड पे हमारी हाई कोर्ट से बेल हो गई कि क्योंकि हमारा ऑलरेडी ग्राउंड ये थी कि वो पिटिशन इन्होंने पहले फाइल की हुई थी। तो इसको जज साहब ने वन ऑफ द ग्राउंड और मेन ग्राउंड लेते हुए उसकी बेल जो है वो ग्रांट कर दी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।